لیکن خبریں یہ موصول ہوئی کہ فیس بک نے کئی لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی بربریت اور ظلم و ستم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ اس کا ذکر ہم نے چند دن پہلے اپنے پروگرام میں بھی کیا تھا اور اس سارے معاملے کو اٹھایا بھی تھا۔ ہم نے سوشل میڈیا پر پیلٹ گن یا چھرے والی گن کے بھارتی استعمال کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ بندوق، اسی کی ہم آج بات کرنے والے ہیں، یہ بندوق جان لیوا نہیں ہے، بلکہ اس بندوق کے سبب کئی مظاہرین کو شدید چوٹیں لگی ہیں۔ کئی بار مظاہرین کے پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی اس سے زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کی آنکھوں کی روشنی تک چلی گئی ہے، اندھے ہو گئے ہیں، بینائی چلی گئی ہے۔ اس گن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا شکار مرتا نہیں ہے بلکہ چلتی پھرتی زندہ لاش بن جاتا ہے۔ اس ہتھیار کو 2010 میں بھی کشمیر میں بدامنی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے استعمال کیا تھا، جس سے 100 سے زیادہ مظاہرین کی موت ہو گئی تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں فیس بک کے ایک پیج نیور فورگیٹ پاکستان نے کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پیلٹ گن کے استعمال پر رائے عامہ اجاگر کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا ہے۔ فیس بک پر اس مہم کے لیے بنائے گئے پوسٹرز میں مشہور انڈین شخصیات کی تصاویر کو فوٹو شاپ کی مدد سے ایسا دکھایا گیا ہے جیسے انہیں پیلٹ گن سے نکلنے والے چھروں سے زخمی کیا ہے، جیسا کہ آپ کو ویژولز میں دکھائی دے رہا ہے۔ ان تصاویر میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی، فیس بک کے بانی مارک زکربرگ، بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان، امیتابھ بچن سمیت کئی اور دیگر افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی آواز بننے اور پیلٹ گن کے استعمال پر فیس بک پر چلنے والی مہم پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی وائرل ہو گئی ہے۔ بھارتی حکام آئینہ دیکھتے ہی تلملا اٹھے ہیں۔ جو بھی ان تصاویر کو دیکھ رہا ہے ان کی سوچ میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت کھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اہم شخصیات کی تصاویر نے پوری دنیا میں نئی سوچ بنا ڈالی ہے۔ اس مہم کا ایک ہی مقصد ہے کہ فیس بک پیلٹ گن سے زخمی ہونے والی تصاویر اور کہانیوں کو سینسر کر رہی ہے، بلکہ اکاؤنٹس بھی بلاک کر رہی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں، کو چلانے والے سماجی کارکن جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبران، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھائے گا کہ یہ کیمپین آپ لوگوں نے کیوں شروع کی اور اس کے مقاصد کیا تھے اور اس پر رد عمل کیا آیا ہے ابھی تک؟ کیمپین شروع کیجیے صرف کشمیریوں کی آواز کو نمایاں کرنے کے لیے۔ اس کے مقاصد بھی وہی تھے کہ ان کی آواز کو جو ہے زیادہ سے نمایاں کیا جائے۔ اس میں جو کہانیاں اس کیمپین میں بتائی گئی ہیں، جو تلخ حقیقتیں ہیں، جو وکٹمز کی کہانیاں ہیں وہاں پہ مظلوم جن کے اوپر باربریت اس وقت کر رہی ہے انڈین فورسز، ان کی سچی کہانیاں سامنے رکھنی تھیں ایک کریٹو وے کے اندر، کہ جس کے اوپر لوگ رک کے ایک وقت توجہ دیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ ہم نے نوٹ کیا کہ 3-4 ہفتے سے کہانیاں نیوز پیپرز میں آ رہی تھیں، سٹوریز آ رہی تھیں، تصویریں آ رہی تھیں وکٹمز کی، مگر لوگ ان کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ اور شاید ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم کسی سیلیبریٹی کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں، ہمیں کاز میں کم انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ہم کس طرح سے دونوں چیزوں کو ملائیں۔ بیکاز ویسے تو ہم امید نہیں کر سکتے کہ بھارت کا کوئی اداکار کھڑا ہو کے یا کوئی بڑا نیتا کھڑا ہو کے کشمیریوں کے حق میں بات کرے گا، جس طرح اکثر پاکستان کے اندر جو ہے مائنورٹیز کے لیے باقی جو ایسے کہتے ہیں گروپس ہیں جو سفر کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں کے سیلیبریٹیز کھڑے ہو کے اتنے اوپنلی بات نہیں کرتے۔ تو یہ آپ پتی جنرل ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور اس کا رسپانس اچھا رہا، اور سب سے زیادہ جس ہمیں خوشی ہے وہ ہے کہ کشمیریوں کی طرف سے رسپانس اچھا آیا ہے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، امبریس کیا ہے اس کیمپین کو۔ پاکستانی یا ہندوستانی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ اس پہ ہمارا کوئی خاص دھیان نہیں ہے۔ ہمارا دھیان یہ تھا کہ جن کے لیے کیمپین تھی وہ اس کو پسند کرے اور امبریس کرے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ جبران، کیا یہ درست ہے کہ معاملے پر سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جانبدار ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بربریت سے متعلق پوسٹ یا لنکس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے جبران؟ دیکھیں، فیس بک کی ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ایک مخصوص مقدار سے زیادہ رپورٹ کرتے ہیں تو فیس بک اس کو ایک آٹومیٹک الگورتھم کے ذریعے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر، کبھی کبھی جو ہے فیس بک خود سے بھی بڑھ چڑھ کے چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اگر وہ خود اس کو سپورٹ کرے، اور پھر ریلائز بھی کرتا ہے اس مسٹیک کو اور مانتا بھی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ مگر کشمیر جیسے معاملے میں جہاں اتنا حساس واقعہ ہے، جہاں 4-4 سال عمر تک کے وکٹمز ہیں جن کو چھروں سے چھلی کیا جا رہا ہے، ان کی پوسٹ اگر ان کے بارے میں سٹوریز جو ہیں فیس بک اگر ڈیلیٹ کر رہا ہے تو یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے، جو آزادی اظہار رائے ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، اور جو ڈیموکریسی کے ڈیجیٹل انڈیا کے بات کرتا تھا فیس بک، اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے۔ باقی اگر ہم یہ بات کریں کہ جی انٹرنیشنل میڈیا یک طرفہ ہو کے سوچ رہا ہے کہ بات کر رہا ہے، تو اس میں تو میں پاکستانی میڈیا کو بھی الزام ٹھہراؤں گا کہ بہت سارے ایشوز پہ گلوبلی جو ہے پاکستانی میڈیا خاموش ہو جاتا ہے، بہت ساری بربریت پہ خاموش ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اسے پاکستانی میڈیا خاموش ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ایک پالیٹکس ہر جگہ انوالو ہوتی ہے جو کہ انڈین میڈیا میں بھی ہے، ویسٹرن میڈیا میں بھی ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی ہے۔
تو جبران جن شخصیات آپ لوگوں نے پوسٹ کی ہیں صرف انہی کو ہی سلیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے اور کیا ان شخصیات کا کوئی رد عمل آیا ہے؟ ابھی تک تو جی کسی شخصیت سے رد عمل نہیں آیا. اگر آیا ہوتا تو میرے خیال میں وہ آپ کی آٹومیٹکلی ہیڈ لائن بن چکی ہوتی, میرے انٹرویو کی ضرورت نہ ہوتی. مارک زکربرگ کو فیس بک کی سینسرشپ کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کیمپین میں ڈالا, اور جو باقی ستارے ہیں یہ وہ ہیں جن کے کروڑوں کے اندر فینس ہیں انڈیا میں, جن کو فالو کرتے ہیں, ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریپ کے ایشوز کے اوپر, یا جو ابھی موب لنچنگ ہوئی تھی بیف کھانے کے اوپر کچھ مسلمان خاندانوں کے ساتھ, یا جو انڈیا کے اندر غربت کے مارے جو ہے کسان خودکشی کر لیتے ہیں, ان ایشوز کے اوپر سیلیبریٹیز بالی ووڈ کے بولتے ہیں اور باقی واقعی میں عوام کی رائے چینج کرتے ہیں اور آگاہی پیدا کرتے ہیں. ہماری بس ان سے یہ اپیل تھی کہ وہ اس کشمیر پہ بھی اپنی چپ توڑیں. کشمیر میں ان کی فلمیں شوٹ بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کی فلموں کی نمائش بھی ہوتی ہے, وہاں سے وہ ریونیو بھی کماتے ہیں. تو پھر کیا بات ہے کہ ان کے حق کے بارے میں بات نہیں ہو رہی؟ پاکستان کا کوئی بھی آرٹسٹ وہاں جا کے بے شک ایکٹنگ کر رہا ہو اور بڑے سے بڑے فلم کردار کر رہا ہو, مگر اس کی وہ فالوئنگ نہیں ہے انڈیا میں, اور اس کے خلاف ہمیشہ یہ ایک بغض رکھا جائے گا کہ شاید وہ پاکستان سے ہے, جس طرح ہمارے بارے میں رکھا گیا جو کہ ہم ایک پاکستانی بیس آرگنائزیشن ہے. مگر ہم نے اس سے بالکل ہی قطع نظر ہو کے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر ایک کیمپین بطور انسان کی ہے, اور ہماری یہی امید ہے کہ بالی ووڈ کے ستارے جو ہیں وہ بطور انسان کشمیریوں کا درد جانیں گے, سمجھیں گے اور ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ ناصر. سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود ہے. اس پیج کو رن کرنے والے, اس پیج نے جہاں تہلکہ مچایا ہوا ہے وہاں پر بھارتی حکام, اور نہ صرف بھارتی حکام بلکہ بھارت کے واسی وہ بھی تلملا اٹھے ہیں. ہم کئی بار سے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان حکومت کو اس پر ٹھیک ٹھاک سٹانس لینا ہوگا, تمام جہتوں سے اس سارے معاملے کو گھیرنا ہوگا اور اس کو گھیرتے ہوئے اقوام متحدہ تک لے جانا ہوگا, کیونکہ یہ جو استعمال کی جا رہی ہے گن, اور یہ جو چھروں والی گن استعمال کی جا رہی ہے پیلٹ گن, اس کی وجہ سے کئی افراد, کئی نوجوان, کئی اشخاص اپنی بینائی تک کھو بیٹھے ہیں. یہ بربریت کی داستان ابھی رکی نہیں ہے, مسلسل جاری ہے, اور اس کو روکنے کے لیے یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اٹھانا ہوگا.